پہلے میں آپ کا اور ممتاز جو آپ کے یوٹیوب چینل ہے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بنیادی طور میرا نام عبدالقیوم کاکڑ ایڈوکیٹ ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو عالیہ ہماری اور آپ کے ملک کے وزیر خزانہ ہے، ایک اس طرح کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک ذمہ وار آدمی ہے۔ میرا عرض یہ ہے کہ 170 ارب جو وہ لا رہا ہے، انہوں نے جو فائنڈس آئی ایم ایف کو دیا ہے، اس میں کنسیسس انہوں نے نہیں کیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک ایک فیڈریشن ہے، میرے دادا خود اس کے بانیوں میں سے تھا، تو عرض یہ ہے کہ اسحاق ڈار اکنامکس کو جانتا ہے۔ میں بحیثیت ایک پولیٹیکل سوشل ورکر یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں پاکستان میں، جب تک سرمایہ دارانہ نظام ہوگا، جب تک جاگیردارانہ نظام ہوگا، ہم اس وقت تک ترقی نہیں پا سکتے ہیں۔ رہی بات 170 ارب کی کہ میکرو اکنامکس اور مائکرو اکنامکس، اس ملک میں جو پیداواری ذرائع ہیں جیسے ایگریکلچر ہے، ہمارے یہاں پہ مائنز ہے، ہمارے ہاں ہائیڈرو پاورز ہے، ہمارے ہاں جتنے بھی وہ چیزیں ہیں جیسے سٹیل مل کراچی ہے، ہمارے کوئٹہ کے ملز تھے، ان کو انہوں نے بند کیا گیا۔ تو اب جب یہ ٹیکس لگائے گا تو میرا عرض یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی جاگیردار ہیں جنہوں نے اس ملک میں این آر او لیا تھا، اس پہ ٹیکس لگایا جائے۔ جو دوسری دفعہ این آر او پہ انہوں نے لگایا تھا اس پہ ٹیکس لگایا جائے۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی اکاؤنٹس ہے، میں عرض کر رہا ہوں 22 کروڑ عوام اس کی ذمہ وار نہیں ہے۔ اگر یہ کابینہ سے اپروو کرے گا تو اپوزیشن کو اور اس فیڈریٹنگ یونٹس کے جو مزدور طبقہ ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، وہ روڈوں پہ آئیں گے۔ ہم لوگ کیوں آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے کہ پاکستان میں جتنی بڑی انڈسٹری انہوں نے آج کل کے یہ زمینوں کی اس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بنائی ہے، ہماری سرزمین کو، یعنی چاروں سرزمین کو، پنجاب کے غریب لوگوں کی سرزمین، لاہور کی، کراچی کی، کوئٹہ کی، اسلام آباد کی، انہوں نے یہاں پہ بڑی بڑی جو ہاؤسنگ سکیمز بنائے گئے ہیں، وہ اس میں عوام کی ایک بھی پائے رائے نہیں لی گئی ہے۔ اور دوسری بات، اس ملک کی جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس میں مزدور طبقہ جو پنجاب کے غریب طبقہ ہے اس کو حق ملکیت نہیں دیا گیا ہے۔ رہی اسی طرح وہاں کے چودراہٹ نے اور وہاں جو وڈیرے ہیں، وہاں جو انتظامی افسران ہیں، انہوں نے اس زمینوں کو اور کارخانوں کو قبضہ کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بلوچستان میں جو غریب طبقے کی زمین ہے ان کو حق ملکیت نہیں دیا گیا ہے۔ اور خیبر پختونخوا کا آپ اندازہ لگائیں کہ 170 ارب روپیہ جو ٹوبیکو کے ٹیکس ہے وہ خیبر پختونخوا کے صوبے کو نہیں مل رہا ہے۔ اسی طرح پانی میں آپ وہ جو کینال بنایا گیا ہے اس میں لوگوں کی زمینیں خراب ہوئی، لیکن اس کی ایک پائی بھی نہیں دیا گیا ہے۔ اور پاکستان میں جہاں پہ بھی سفیک آیا ہے، چائنا کو میں ایک جیسے ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان آیا تھا، اس طرح کی چائنیز کی جو ون بیلٹ ون روڈ ہے، اس میں عوام کی زمینیں جا رہا ہے، ان غریب ڈیکانوں کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ تیسری بات کہ ہماری ملک کے ایجوکیشن سسٹم کو آپ دیکھیں، میں چودھری صاحب کو یا شہباز شریف کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کے بچے تو ایک گڈ اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں، لیکن پاکستان کے غریب طبقہ وہ اس طرح کی ایجوکیشن، کیا ہم آپ کے منشی بنیں گے؟ قطعاً نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جوڈیشری میں جس طرح لوگ آ رہے ہیں، ہمارے وکلا آ رہے ہیں، ہمارے ایک برادری ہے، ہم اس سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ خدا را اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ پاکستان میں جہاں زمینیں قبضی ہوئی ہیں، جہاں لوگوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں، انبار پڑا ہوا ہے، ان کو حل کر کے ایک چاروں جو ہمارے ہائی کورٹس ہیں، چاہے خیبر پختونخوا کے، گلگت بلتستان کے، کشمیر کے، کراچی کے حالات آپ دیکھیں کہ کراچی کے لوگ یہ کچروں سے مر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں خوراک چھوڑو، جو لوگ مر رہے ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں،
ان کے ڈاکٹرز باہر بیٹھ کر کے کوئٹہ میں، اسلام آباد میں، کراچی میں اور آپ کے پنجاب میں کروڑوں روپے کما رہا ہے، لیکن گورنمنٹ کی جو ہاسپٹلز ہے اس میں وہ سہولیات نہیں ہے۔ لیکن اگر 170 ارب روپیہ ان اشرفیہ پہ لگایا جائے، ہم آئی ایم ایف سے یہ کہتے ہیں بیست ایک سٹیزن آف پاکستان، اور پاکستان کے تمام میڈیا، جوڈیشری، انتظامیہ، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر نہ لگایا جائے۔ پاکستان کے جو اشرفیہ طبقہ انگلینڈ چلے گئے ہیں، کینیڈا، آسٹریلیا، دنیا کے تمام ممالک جو پیسہ لے کے گیا ہے، میرے جو کزن ہے عمران خان، انہوں نے جو ان پہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ابھی جو بات کر رہا ہے، عمران سے میرا 100 اختلاف، لیکن اس کی یہ ایک بات کہ انہوں نے جب ان لوگوں پہ بات کی تھی کہ پاکستان کی پایا روپیہ واپس لے آئے، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ 170 ارب روپے پاکستان کے اس ایلیٹ کلاس پہ لگایا جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہماری جو پولیس کے افسران ہیں اس سے ہماری عرض ہے کہ جیسے یہ نینے پارک میں جو واقعہ ہوا، اس طرح کے واقعات پاکستان میں خصوصیاں ہو رہی ہے، لوگوں کی کچھ نہیں ہے، روٹیاں نہیں ہے، بچے جو ہے نا لوگ والد جو ہے نا وہ خودکشیاں کر رہی ہے، والدین خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان، ایک سٹیزن آف پاکستان، آخر دم تک اس 22 کروڑ عوام کی جو آواز ہے، اور میرے الیکٹرانک میڈیا، فرنٹ میڈیا اور یوتھ جو پاکستان کا ہے، ان سب سے یہ عرض ہے کہ آئیں سول سوسائٹی، ہمیں اس ملک کو دوبارہ سے بنایا جائے۔ اور جو بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے اسلام آباد میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اور آنے والا الیکشن میں ہمیں کبھی بھی الٹریٹ اس طرح کی بندے نہیں لے آنا چاہیے جو پاکستان کی لکھا پڑھا طبقہ باہر جا کر کے دنیا میں خدمت کر رہا ہے، لیکن ہماری اس جنت نظیر وطن پاکستان میں ان کو لیے سکھ کی روٹی نہیں مل جاتی ہے۔ یہ اشرفیہ طبقہ، ان کو مایوس کرایا جاتا ہے۔ ہم اگر یہ 170 ارب روپے انہوں نے لگایا اور اس پہ کنسنسس سینٹ میں، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں، اور یہ جو لیبر طبقہ ہے ہماری پی آئی اے، ہمارے ریلوے، ہماری ایجوکیشن کے، ان سے ان کو نہیں بٹھایا، ان کو مطمئن نہیں کیا، تو مزدور طبقہ اس دن نکلے گا، اور یہ جو اپنے آپ کو حکمران کہتے ہیں، ان کو یہاں رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگا۔ میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرا تعلق جو ہے بلوچستان سے ہے، اور پشتون نیشنل نیٹ ورک کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں۔ نظام الدین افغان میرا نام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے نا 4 موسم ہیں، اس میں گندم، کپاس، ہمارے ملک کے گنا ہے، سبزیات ہیں، سب کچھ اللہ پاک نے مجھے دے دیے ہیں۔ کرومائٹ سے لے کر معدنوں، وسائل اور جنگلوں اور پانی سے لے کر ہمارے پاس سب کچھ ہے، اپنا ہے۔ 22 کروڑ عوام ہے، یہ کس نے کھایا تھا؟ ٹھیک ہے، جو گاڑیاں، جو کاسمیٹک کے جو سامان ہے باہر مالک سے جو لاتے ہیں، خدا کرے ایک سرخی پاؤڈر جو ہے 1 روپے کے بجائے 1 لاکھ میں بیچ دے، جو ہمارے ملک میں یہاں سے جو بنتے ہیں، اس کی قیمت کیوں اوپر جا رہے ہیں؟ جیسے کہ ابھی ہمارے ملک ایسے ناپرسان ہے یہ ملک۔ اسلام آباد میں صبح میں یہاں کی میں 10 تلا، ٹھیک ہے، میں نے یہاں کی جو قیمت میں نے پہنچی، یہاں 650 روپے پہ تھا، اور ہمارے بلوچستان میں یہی 10 روپے، یہی 10 کلو آٹا جو ہے وہاں پہ 3000 روپے پہ۔ یہ ملک تو اس طرح تو نہیں چلے گا۔ اور کرپشن، اور یہاں کی جتنے کرپشن ہوتے ہیں، جتنے رشوت ہوتے ہیں، یہ ہمارے سارے سب کے سب جو ہمارے بڑے ہیں، بڑے جی ایچ کیو سے لے کر سی آئی اے کوارٹر سے لے کر گورنر وزیر اعلیٰ سے لے کر یہاں کے جتنے لوگ ہیں، چیف جسٹس سے، ہائی کورٹ سے، یہاں چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری، وزیر اعلیٰ، گورنر، سارے سب کے سب ان لوگوں کی۔ پیٹرول مہنگا ہوا، یہ کس کے جیب سے جا رہے ہیں؟ ہمارے جیب سے جا رہے ہیں۔ اس کے گاڑی کا پیٹرول کہاں سے، اس کا علاج معالجہ کہاں سے، اس کا تعلیم کہاں سے، اس کو کیا پتہ؟ یہ تو میں جو مزدور، ایک بار آج صبح میں ادھر وٹھل پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک گداگر تھا، فقیر تھا، غریب مسکین تھا، وہ وہاں سے
गदागरी करता करता एक वही दुकान वाले 10 रुपये, वो 5 रुपये, वो तंदूर वाले के पास गए थे और वोठा वाले के पास आए थे। 60 रुपये कप चाय का जो कप है ना, वो उसको भी 60 रुपये, मेरे लिए भी 60 रुपये। जो बड़े बड़े स्मार्ट वाले बंदे जो इधर आए उसका भी 60 रुपये था। तो ये हमारे मुल्क में ये कहाँ तक ये मसला, हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तो हम सारे पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं। हमारे सूबे में वहाँ जो है कहत साली आया, 15 साल 2002 से लेकर 2017 तक 15 साल वहाँ बारिश नहीं हुआ। सारे बागात, सारे ज़िम्मेदारी तबाह बर्बाद हुआ। जितने वहाँ बाहर के मालिक से, जितने लोगों से वहाँ से जो पैसे भेजे थे, वो 1 रुपया जो है गरीबों को नहीं मिला। सारा ये बड़े बड़े लोग जो MP है, MNAs है, सेनेटर है, वज़ीर है, DC, SC, SHO से लेकर सब उन लोगों ने खा के सिर्फ कागजात में हमारे बलूचिस्तान जो है वो अरबपति भी नहीं है, खरबपति है। लेकिन वो इतने नीचे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि खुदा की कसम 2 दिन में 2 वक्त रोटी खाते हैं ना। यहाँ मैं पंजाब टैक्स के हवाले से अभी जो रिसेंटली नया बयान आया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी जो 170 अरब के टैक्स लग जाएंगे तो आपको पता है कीमतों में इजाफा होगा हर चीज़। ये जो उसका जो काबिना है, 100 लोगों से जो ऑफ़र है, जो हमारे वज़ीर है, क्या ख्याल है, वो मुझसे ख़ानदान है, वो मुझसे खूबसूरत है, वो मुझसे बड़े बड़े तालीम याफ्ता हैं, वो मुझसे बहुत घूमता फिरता है। कहाँ उसके जायदाद, उसके माँ बाप के उसको जो बकाया जायदाद है उसको हाथ में आ गए। ये ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि उसका जो वालिद के पास साइकिल नहीं था, अभी खरबों में है। ये नेब किसके लिए बना है? ये हमारे मुल्क की एजेंसीज किसके लिए बनी है? ये जो है गरीबों के पीछे लग रहे हैं। एक बंदा, मैं रास्ते में आ रहा था बलूचिस्तान से, एक बंदा से तकरीबन 2-3 ग्राम के चर्च तक थे, उसने पकड़ा। मैंने कहा इसको छोड़ो, जो बंदा इसको खाश करते हैं, जो बंदा जिस दुकानदार से ख़रीदा उसको पकड़ो, फिर मैं आपको देखता हूँ। ये गरीब जो है क्या करना है? सारे गरीबों के जो है उसको ज़हनी टेंशन को बना दिया। हर बंदा गरीब ज़हनी टेंशन है। आपको पता है गैस का बिल कितना आता है? हमारे बलूचिस्तान से गैस निकलते हैं, गैस है नहीं, वहाँ की गैस है नहीं। मैं अपने घर के बारे में बात कर रहा हूँ। कल न परसों में बच्चों ने मैं फ़ोन किया था कि अबू 60,000 रुपये बिल आया था। तो 60,000 में से हमारे बच्चे 2 बच्चे वो मजदूरी करते हैं। एक स्टोर में है 12,000 रुपये तनख्वाह, दूसरे का 18,000 रुपये। ये दोनों का बन गए 30,000 रुपये। अभी मैं 60,000 रुपये मैं कहाँ से दे दूँ? और गैस है नहीं, बिल आया है। पानी का एक टैंकर हमारे घर पे जो आता है 2,200 रुपये एक टैंकर का पानी आता है। मैं किस चीज़ का टैक्स दे दूँ? मैं टैक्स, जब मैं माचिस लेता हूँ 5 रुपये का माचिस है, इस पे भी टैक्स है। हमारे बड़ों में ये हमारे मजहबी गुंदों, ये पार्टियों के जो सरबराह, या कमपरस पार्टी के सरबराह, सेकुलर पार्टी के जो सरबराह, जो बड़े बड़े वो डेरे बन गए, खुदा खुदा, उसको खुदा तो यही है। खुदा किधर है? अगर खुदा होता था, अगर अल्लाह होता था, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मैं अपने माँ से मैं 70 से ज़्यादा मैं अपने बंदों के साथ मैं मोहब्बत करता हूँ। तो अभी मैं ख़ुदकुशी पे मजबूर हूँ, तो क्या अल्लाह पाक मुझे नहीं देख रहे हैं? मुझे माँ ये कह सकते, उसके दिल में कितने उसके दर्द आते हैं कि मेरा बच्चा भूखा, वो सोए हुए हैं, लेकिन अल्लाह पाक मुझे नहीं देख रहे हैं। हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है, जो हमारे मुल्क जो पार्टियाँ के लोग हैं, सारे खुदा है, खुदा तो है नहीं है। अगर मैं काफिर बन जाता हूँ, काफिर बन, हमारे लिए कोई मसला नहीं। हमने देखे 71 साल मेरा उम्र है, 71 साल मेरा उम्र है, हमने देखा है कि गरीबों का क्या हालत है। पिछले साल गरीबों की हालत देखे और अभी हालत देखे, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या मसला। ये सरकारी नौकरी से जो लोग हैं, इसको 70,000 50,000 रुपये जो उसको तनख्वाह मिल रही है, रिश्वत के बगैर इसके गुजारा नहीं हो सकते। मैं देखता हूँ वहाँ की, मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। आपने भी पढ़ा हुआ, टीचर होगा ना, टीचर ने आपको पढ़ा होगा। टीचर का जो है उसका जो ग्रेड है वो 18, 20, 19 है ना। और हमारे जो आप यहाँ जो AC है, इसका ग्रेड 17 है। जो टीचर जो है ना, हमारे जो उस्ताद है, उसका जो है ना वो पैदल पे चलते फिरते हैं। हाँ, AC साहब जो है उसका क्या 17 ग्रेड है। इसके क्या कमाल है, क्या हिसाब किताब, क्या क्या खुशामद ज़िंदगी है, क्या शहाना ज़िंदगी है, क्या क्या महल में रहते हैं। जब टीचर का इज़्ज़त ना हो तो क्या ख्याल, अगर यहाँ की शायर की और लिखवाल की और अदीब की और तारीख़दान की इज़्ज़त ना हो तो फिर किसकी इज़्ज़त होगा? और जो टैक्स ले रहे हैं, ये किसका टैक्स है? जितने वो जो टैक्स उसको दे रहे हैं, तो आपको पता है ये टैक्स फिर भी हमारे ये काल उतारेंगे। जो हमारे बदन में जो जितना जो खून जो कुछ ना कुछ जो बचा हुआ है ना, वो भी वो चुसते हैं। इसी के लिए हमारे हुक्मरान बैठे हैं।